کامیابی کو 2018 الیکشن کا ریپلے قرار دیتے ہوئے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی پی ٹی آئی پر تشدد اور دھاندلی کا سہارا لینے کا الزام عائد کیا ہے. آزاد کشمیر الیکشن میں تحریک انصاف کی واضح جیت، کیا الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ زمینی حقائق کی ترجمانی کرتے ہیں؟ یہ ہوگا ہمارا آج کا پہلا سوال. مہمانوں کا تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زنیرہ اظہر صاحبہ اور اطہر کاظمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ناظر محمود صاحب نے. آپ تمام مہمانوں کے وقت کا بے حد شکریہ. جنرل صاحب کیا کہیں گے ان نتائج پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹریڈیشنل ہیں. ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ جس کی گورنمنٹ ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ جس کے پاس ہوگی، اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہی یہاں حکومت بنائیں گے. دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے نیریٹو اپنے، لیکن وہی سیاست الزام تراشی کی تھی. اور اب اگر پی ایم ایل این کہے کہ ڈگنگ ہوئی ہے، یہ وہ ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ ڈگنگ تو شاید ہوتی ہو، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اخلاق کی کمزوری ضرور ہے کہ ہارا ہوا ضرور یہاں پاکستان میں جو بھی ہارے وہ یہ الزام لگا دیتا ہے کہ ڈگنگ. اب یہاں پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، انہی کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، انہی کا سارا نظام لگایا ہوا جو بھی آفیسر وغیرہ، اور انہی کا بنایا ہوا الیکشن کمیشن تھا. تو سب کچھ ان کے پاس تھا. پھر بھی یہ اگر الزام لگے تو وہ میں تو یہی سمجھوں گا کہ یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ تھوڑی بہت تو ریگنگ وغیرہ یہ سارے کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس نے کی تو میں نے نہیں کی. تو الیکشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ مجھے تو وہ ٹریڈیشنل ایک جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے وہی نظر آ رہا ہے، اور اس میں کوئی خاص مجھے حیرانی نہیں ہوئی. یہ چیز ہمیں پہلے سے بھی اندازہ تھا، اور مختلف پروگراموں میں ہم وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہے کہ جس کی فیڈریشن میں گورنمنٹ ہوگی اسی کو یہاں پہ سکسیس ہوگی. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے، کشمیریوں نے اپنے ٹریڈیشن کو نہیں توڑا. ٹھیک ہو گیا. زنیرہ، جیسے کہ جنرل صاحب نے بھی کہا کہ وہی روایتی طریقہ کار سے انتخابات ہوئے اور وہی روایتی نتائج نکلے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل روایت ٹوٹنے ہی نہیں دی کسی نے. نہ جلسوں میں جو لینگویج تھی نہ اس میں کوئی روایت ٹوٹی ہے، نہ الیکشنز کے رزلٹ میں روایت ٹوٹی ہے، اور اس کی بڑی آبویس سی ریزنس ہیں. آئی ٹوٹلی اگری ود جنرل امجد جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ آبویس ہے، اس علاقے نے گرو کرنا ہے، پراسپر کرنا ہے. وہ پریفر کریں گے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ پاکستان میں ہے اسی گورنمنٹ کے ساتھ الائنڈ رکھیں اپنے سارے الیکٹورل ووٹ کو اور اپنے سارے پلانس کو، ڈیولپمنٹ کو. لیکن جو یہ گیپ آتا ہے الیکشن کا کہ جب اس گورنمنٹ کے تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں تو وہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور وہ جو اوور لیپنگ ہوتی ہے، نئی گورنمنٹ جب پاکستان میں آ جاتی ہے اور ادھر پرانی چل رہی ہوتی ہے، میرے خیال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کرنا چاہیے. کسی ایک آدھے ٹینیور کو لمبا کر کے یا شارٹر کر کے جیسے بھی کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ایک وقت میں ہوں تو میرے خیال ہے وہ زیادہ ڈیموکریٹکلی الائنڈ ہوں گے. ایک تو سیملیس ہوں گے، جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کشمیری لوگوں کا اپنا ایک ایسنس سامنے آنا چاہیے اس الیکشن میں. یہ نہیں کہ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ان کو جو پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ووٹ کر رہی ہے یا رول کر رہی ہے اسی کو ادھر سلیکٹ کر لیں یا الیکٹ کر لیں. اگر یہ الائن ہو جائیں کسی طرح، اسی طرح جی بی میں بھی، تو میرے خیال ہے تھوڑا سا زیادہ ہمیں وہاں پہ بہتری دیکھنے میں ملے گی. باقی دھاندلی کا میرے خیال ہے کہ ساری پارٹیز نے پہلے سے اپنے اپنے اسپوکس پرسن سے ریکارڈ کروا کے رکھ لیا ہوا ہوگا کہ جی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، بڑی ریگنگ ہوئی ہے. اتنی آبویس بات ہو گئی ہے اب یہ. سو ایز ایکسپیکٹڈ جس طرح ہم سمجھ رہے تھے ریزلٹس آئیں گے ویسے ہی آئے. ٹھیک. ڈاکٹر ناظر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مریم نواز نے تو ٹویٹ کیا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے نتائج تسلیم نہیں کیے ہیں اور نہ ہی ہم کریں گے. جو ریزلٹس آئے ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ زمینی حقائق کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر زمینی حقائق سے ہمارا مطلب تاریخی زمینی حقائق ہیں، یعنی جو پہلے ہوتا رہا ہے، جیسے بھی کہا گیا کہ جس کی مرکز میں یعنی یہاں اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے عام طور پر، وہی کشمیر میں بھی حکومت بناتے رہے ہیں. تو اگر ہم تاریخی زمینی حقائق کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہاں یہ انتخابی نتائج ان تاریخی زمینی حقائق کی تو ترجمہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زمینی حقائق بھی مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں نا. آپ سوال یہ کہ آپ کس کی اینک لگا کر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو پی ٹی آئی کی اینک لگا کر دیکھ رہے ہیں تو مختلف ہوں گے. اگر پیپلز پارٹی کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں یا پی ایم ایل این کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں تو ہر اینک آپ کو جو ہے وہ مختلف طرح کے زمینی حقائق کی دکھا رہا ہوگا. تو اب ظاہر ہے اپوزیشن کے مطابق تو ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں. مریم نے صاف کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں مانتے، جیسے کہ انہوں نے 18 کے الیکشن کے بارے میں یہ کہا. لیکن سوال یہ کہ اگر
نتائج میں کچھ دھاندلی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ان کو کچھ سالڈ جو ہے نا ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں 2018 کا بھی الیکشن ہوا جس میں بڑے پیمانے پر کہا گیا کہ جی وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, تو اس میں چلیں ایک ہم مان لیتے ہیں کہ جی آر ٹی ایس بیٹھا, وہ ایک حقیقت تھی کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے, اگر واقعی میں دھاندلی ہوئی ہے تو اپوزیشن کو جو بھی یہ الزام لگائے گا کہ یہ صحیح نہیں ہوئے الیکشن, تو ان کو یہ بتانا, ان کو کوئی وائٹ پیپر لانا چاہیے, کوئی بتانا چاہیے, اپنے لوگوں کی پہلے ڈیوٹی لگانی چاہیے کہ بھئی دیکھیں دھاندلی اس طرح سے ہو سکتی ہے, کیا کاؤنٹنگ میں دھاندلی ہو رہی ہے, جیسے وہاں ڈسکا میں ہوا تھا کہ جی وہ غائب ہو گئے تھے تو وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ جی وہ لوگ غائب ہو گئے, کیا بیلٹ باکس چھپائے جا رہے ہیں, کیا کیا جا رہا ہے. مطلب اگر جب تک کہ کوئی سالڈ اپوزیشن پیش نہیں کرے گی کہ جناب اس طرح سے ہوا ہے, اب ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے, لوگ ان کے موجود ہوتے ہیں, تو اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو اس دھاندلی کے لیے ان کو اب حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر یہ دھاندلی ہو رہی ہے تو یہ دھاندلی تو اسی طرح چلتی رہے گی. اچھا, جب یہ مختلف طرح کی دھاندلیاں ہوتی ہیں تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا؟ کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو. اچھا, الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہوتے ہیں جو وہاں جا کر دیکھتے ہیں, ان کو پوری طرح سے رسائی ہو تاکہ وہ جب اپنی رپورٹ دیں تو بتائیں کہ بھئی یہ الیکشن ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے. اچھا, جو صحافی ہیں وہ پوری طرح سے ایک آبجیکٹو یا معروضی نظر رکھتے ہیں, وہ بتائیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. جب تک کہ یہ 2-3 اہم غیر جانبدار جو شعبے ہیں سیاست کے اور ملک کے, یعنی میں بتلا دوں کہ آپ کا الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر غیر جانبدار ہونا, غیر جانبدار صحافیوں کا وہاں پر موجود ہونا اور غیر جانبدار مبصرین کا وہاں پر موجود ہونا, اور ان سب کے حقائق کو جمع کر کے پھر ایک رپورٹ یا وائٹ پیپر نکالنا, جب تک یہ نہیں ہوگا اس طرح کے نتائج جو ہے نا یہ بس کہتے رہیں گے کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے, لیکن یہ ثابت کچھ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. اطہر, جیسا کہ ڈاکٹر ناظر صاحب نے بھی کہا کہ زمینی حقائق بھی اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس کی اینک لگا کر دیکھ رہے ہیں, تو کل کے انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کی بات کی جائے تو کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں, آپ وہاں پہ اگر نتائج دیکھیں اور ساری جو کمپین وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے چلائی, وہاں پہ کل پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتی, وہاں پہ نواز شریف اور مریم کا بیانیہ آ رہا ہے. کشمیریوں نے اس بیانیے کو دفن کر دیا ہے. آپ الیکشن سے ایک دن پہلے اس شخص سے ملاقات کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف کس قسم کی زبان استعمال کرتا ہے. وہاں پہ جا کے مریم بی بی نے اگین جس طریقے سے اداروں کو ٹارگٹ کیا, جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے پوری ریاست کو نشانہ بنایا, تو وہ جو تمام بیانیاں ہیں نا اس سے عوام نے اس کو دفن کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کرائسس ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں, اگر آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں چاہے وہ شہباز شریف ہوں, انہوں نے اس ساری چیز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. آپ اسی سارے سیناریو کے اندر اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہتر پرفارم کیا, اس لیے کہ انہوں نے وہاں پہ سیاست کی ہے. نفرت اور سیاست میں فرق ہے. جب تک مسلم لیگ نون مریم بی بی کے بیانیے پہ چلتی رہے گی, اسی بیانیے کی وجہ سے آج نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈان لیگ سے شروع ہونے والا یہ بیانیہ محب سے ملاقات پہ آ کے ختم ہو رہا ہے. خدارہ اپنے سیاست کو چینج کریں. جب تک آپ سیاست کو چینج نہیں کریں گے آپ لوگوں کو اسی طرح شکست کے اوپر شکست ہوگی. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ضروری ہماری سیاست کے لیے, ہماری قومی سیاست کے لیے, کہ اتنی بڑی ایک جماعت ہے اور وہ کس قسم کا سٹانس لے رہی ہے, کس طریقے سے ریاست کے اوپر وہ حملہ آور ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آگے سے کشمیریوں نے ان کو جواب دیا, جی سیاست آپ ضرور کریں لیکن ریاست کے اوپر جو آپ حملہ کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہے. ریاستی اداروں کو اگر آپ اس طرح ٹارگٹ کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہے. جب ہارے ہیں تو ان کے وزیر اعظم نے پورے کشمیریوں کو غلام قرار دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری باشعور اور غیرت مند لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم بندوق کی نوک کے اوپر تو ہم نے بھارت کی بھی غلامی قبول نہیں کی, 2 خاندانوں کے بچوں کی ہم غلامی کس طرح قبول کر لیں. تو یہ سارا مسئلہ ہے. شکست وہاں پہ نون لیگ کے بیانیے کو ہوئی ہے, مریم بی بی کے اور نواز شریف صاحب کو, تو ان کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ ہیں زمینی حقائق. ٹھیک ہے ناظر صاحب, آپ کی جانب بھی ہوں گے. مزمل سہروردی صاحب کا کامنٹ میں پہلے لے لیتی ہوں. مزمل سہروردی صاحب, جیسا کہ اطہر کاظمی صاحب نے بھی کہا کہ کل پی ٹی آئی نہیں جیتی ہے بلکہ مریم نواز کا بیانیہ جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جیت کو کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہیے. جب سب کہتے ہیں کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں جیتتا ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مرکز میں جب جس کی حکومت تھی وہ آزاد کشمیر میں کس طرح جیتا. تو ہمیں نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کی جیت باقی جو دونوں پارٹیز کی جب مرکز میں حکومت تھی ان کی نسبتاً اس کی نسبت ایک کمزور جیت ہے. بہت
کم سیٹیں ملی ہیں، جس طرح نون لیگ نے مرکز میں جب حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی جو تھی، اس کی نسبت آج بھی تحریک انصاف کو اس تقابلی جائزے میں، اس کمپیریٹیو انالیسس میں کم سیٹیں ملی ہیں، حالانکہ ان کی مرکز میں، گلگت بلتستان میں، پنجاب میں، کے پی میں ہر جگہ حکومت تھی، بلوچستان میں۔ اس سب کے باوجود اگر وہ کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو پی ٹی آئی کی سیٹیں یقیناً 35 سے اوپر ہونی چاہیے تھیں، جیسے نون نے لی تھیں، جیسے پیپلز پارٹی نے لی تھیں۔ تو اس میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی کارکردگی اس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے مرکز میں حکومت ہونے کے دعوے کے ساتھ۔ لیکن میں متفق ہوں کہ مریم نواز کی سولو فلائٹ نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اکیلی جائیں گی اور اکیلی ہی جیت کو لے آئیں گی، تو یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے۔ ایک ٹیم ورک تھا، سارے بڑے، مطلب خواجہ آصف صاحب کہاں تھے، احسن اقبال صاحب کہاں تھے، گجرانوالہ ڈویژن میں آزاد کشمیر کی 6 سیٹیں ہیں۔ اب 6 سیٹیں، اب ایک پارٹی جس نے ضمنی انتخابات گجرانوالہ کے ڈویژن میں وزیر آباد اور ڈسکا کے جیتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے 6 سیٹیں آرجے ممکن نہیں، لیکن ہمیں خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا تنویر، خرم دستگیر سارے ان ایکٹیو نظر آئے، اور لگا کہ مریم نواز اور ان کے ساتھ جو 4-6 لوگ ہیں وہ اکیلے ہی ساری مہم چلا رہے تھے، اور انہوں نے ساتھ کسی کو شریک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے خیال میں یہ مریم نواز کے لیے سبق ہے کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، انہیں پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور جو پارٹی کی ہیرارکی ہے اس کے تحت چلنا ہے۔ اگر وہ سب کو مائنس کرنے کے چکر میں جائیں گی تو وہ خود مائنس ہو جائیں گی، مسلم لیگ نون مائنس ہو جائے گی۔ اس لیے مسلم لیگ نون کے اندر یہ ایک سبق ہے کہ الیکشنز ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، اور جب تک وہ ٹیم ورک کے طور پہ نہیں لڑیں گے آگے نہیں چل سکتے۔ لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ 25 سیٹیں کوئی اتنی زیادہ سیٹیں نہیں ہیں جس پر بغل بجایا جائے۔ ماضی کی جو مرکز کی حکومتیں ہیں انہوں نے جب آزاد کشمیر میں الیکشنز کرائے ہیں تو اس سے زیادہ سیٹیں لے کر اس سے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ناظر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بس صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ اس الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مریم نواز کا بیانیہ جو ہے وہ دفن کر دیا گیا ہے، یہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے جب کوئی ہم میچ جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ان کو دھول چٹا دی، مٹی چٹا دی۔ اس قسم کی باتوں سے کچھ نکلتا نہیں ہے، اس لیے نہیں نکلتا کہ کوئی کسی ایک الیکشن میں ہار جانا، جس طرح سے کسی ایک میچ میں ہار جانے سے کوئی بات حتمی طور پر ثابت نہیں ہوتی، اس طرح سے کسی الیکشن میں ایسے ہم نے تاریخ میں مثالیں دیکھی ہیں کہ بعض سیاسی جماعتوں نے بعض اوقات بہت کم نشستیں حاصل کی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی 1997 میں بہت کم نشستیں رہ گئی تھیں، حالانکہ وہ پرائم منسٹر تھیں، ان کو فاروق لغاری نے ہٹایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جمہوریت پر اور جمہوری عمل پر اعتماد باقی تھا، اور پھر بھی ان کی تقریر آپ دیکھیں تو وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں، ہم کسی طرح بھی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ ریاستی اداروں کے خلاف جو انہوں نے بیان دیا اس کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے، اگر بیانیہ ان کا دفن ہو گیا ہوتا تو جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اتنے بڑے بڑے انہوں نے جلسے کیے ہیں، یا پورے ملک میں جو وہ ایک کے بعد ایک جو الیکشن نون لیگ جیت رہی ہے، تو یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ جی وہ دفن ہو گیا ہے، ایسے کوئی دفن نہیں ہوتا۔ ان کا بیانیہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اگر وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جناب اسی طرح سے مداخلت کہیں پر ہو رہی ہے تو اس مداخلت کو روکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک تھا، یہ غلط ہے۔ کسی بھی ریاستی ادارے کی کہیں بھی مداخلت اگر ہو تو اس کو الیکشن میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزمل سور بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ایک سیکنڈ، یہ جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں ان کو الیکشن کے جیت میں ٹرانسفارم کرنا ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ ایک کی حکومت اگر وہاں پہ تو وہ جا کے اگر 10 جگہوں سے اپنے لوگ اکٹھے لا کے پہنچا دے اور ایک جلسہ بہت بڑا کرا دے، اور اس میں مولویوں کے بھی وہ جو مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی پکڑ لائے سارے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اور جب ہارا ہوتا ہے تو بیانی ہی دفن ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دفن بالکل نہیں ہوتا، دفن بالکل نہیں ہوتا۔ اس طرح سے سیاست بڑے بھٹو کو دفن کر دیا، بھٹو کی سیاست دفن ہو گئی کیا؟ بھٹو کو تو مار دیا، 11 سال پیپلز پارٹی کی سیاست کو کچلنے کی کوشش کی گئی، کیا دفن ہو گیا؟ یہ دفن کرنے کی جو باتیں ہیں نا، یہ دفن کرنے کی باتیں ختم ہونی چاہیے، اس طرح سے نہیں ہوتی۔ ایک جیسا نہ دیکھیں، اس کو دفن کر دیا، بس کام یہی ہے دفن کرنا۔ بے نظیر کو دفن کر دیا، بھٹو کو دفن کر دیا، نواز شریف کو دفن، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ سیاست کا نہ طریقہ ہے نہ صحافت کا طریقہ ہے۔ دفن کرنے کی سیاست اس ملک میں اگر کسی کو دفن کیا گیا 70 سالوں میں وہ عوام کو دفن کیا گیا۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق، میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، آج سینٹر میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، سینٹ میں لارجسٹ جماعت ہے
तहरीक इंसाफ और सिंध के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायदे शटर कलामी की माफी चाहूंगी, ये दफन नहीं हुआ तो और क्या हुआ है? ठीक हो गया, ठीक है, हम लोग ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आ फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इलेक्शन के नताइज हैं उनके बारे में, और मुजम्मिल सौरवर्दी साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, वो चूंकि सियासत दफन करने की बात हुई तो इस मुल्क में सियासत दफन होने की बहुत सी मिसालें हैं। मसलन मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक बनी, वो दफन हो गई और कोई भी ज़ियाउल हक के नाम पे वोट नहीं डालता। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, उसका कोई वारिस नहीं, कोई ओहदेदार नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं। परवेज़ मुशर्रफ की सियासत भी दफन हो गई। फिर अयूब खान की सियासत दफन हो गई और इन सब के बच्चे आज लोगों की टिकटों पर खुद अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। तो सियासत दफन की तो ये मिसालें हैं हमारे सामने। बाकी जिन पार्टियों को आज भी दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं, हज़ारों में वोट बैंक मिले हैं, जीत हुई है, हार हुई है, जिनकी फॉलोइंग मौजूद है, उनकी सियासत को दफन नहीं कहा जा सकता। और ये जमहूरियत का हुस्न है कि इसमें एक जीतता है और कुछ हारते हैं, और हारने वाले और जीतने वाले दोनों ही इंतखाबी मैदान का हिस्से हैं। लेकिन जो पार्टियां इंतखाबी मैदान से बाहर हो जाती हैं, जिनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं, जिनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, जिनका कोई वोट बैंक नहीं होता, सियासत तो उनकी दफन होती है। और वो मिसालें हमारे मुल्क में बहुत दरख्शंदा मिसालें मौजूद हैं कि लोग 10-10 साल इक़्तिदार करने के बाद उनका कोई नाम लेवा नहीं है और उनके नाम पर कोई वोट डालने को तैयार नहीं है, उनके अपने बच्चे अपने वालिदैन के नाम पर इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। तो वो तो मिसालें अपनी जगह मौजूद हैं। इसलिए ये कहना कि जी अब सियासत दफन हो गई है, ये तो मैं नहीं मानता। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अब भी ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में जो मुफाहमत का ग्रुप है उसको पीटीआई की इस जीत से ताकत मिली है, और जो मुजाहमत का ग्रुप है वो बहुत कमज़ोर हुआ है, और जो मुफाहमत के लोग हैं और दाई हैं उनके बयानिए को, उनकी बात को बहुत वज़न मिला है और पार्टी में उनकी बात को ताकत मिली है। तो इसलिए इस इलेक्शन की बहुत सी डायमेंशन हैं, जिनमें से एक डायमेंशन ये भी है। ठीक है, जनरल साहब आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ी सी शाइस्ता वजाहत कर दूं। जी जी। हमने बयानिया दफन करने का कहा था, सियासत का नहीं। लेकिन सियासत के दफन होने का जो किस्सा अभी मुजम्मिल बयान कर रहे थे, उसकी हकीकत ये है कि वो सियासत भी सियासतदानों के कंधे पे चढ़ के की जाती है। फिर सियासतदान ही आखिर हवा का रुख मुख्तलिफ देखते हैं तो उसकी सियासत खत्म हो जाती है। जो भी उस वक्त वो डिक्टेटर आता है या लीडर आता है, गंद है तो सियासतदानों में। वो आ के उस वक्त क्यों डिक्टेटर की बगल में बैठते हैं कि वो 10 साल हुकूमत करता है। हमने कभी नहीं ये फैसला किया, सोचा, कभी गौर नहीं किया कि जब मार्शल लॉ लगा था तो सियासतदान क्या कर रहा था। हम एंड पे जाते हैं कि जब मार्शल लॉ हटा तो ये था। मार्शल लॉ को दब देने वाले भी सियासतदान, मेरा तजर्बा है, आके खुद आपके कानों में कहते हैं कि जी फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है, कुछ करें। और ये लोग ही बाद में फायदा उठा के 10-10 साल हुकूमत में साथ रहते हैं, और यही फिर हवा का रुख बदल के फसली बटेरे उड़ के कहीं और जाते हैं तो उसकी सियासत खत्म होती है। सो ये कहना कि फलां अयूब खान ना, यही थे जिन्होंने फातिमा जना पे गंद घोला था। वो खुर्रम दस्तगीर का वालिद था जिसने उस पर कहा था कि जी ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये चीजें जो हैं, हकायक जब तक आप अंदर खंगालेंगे नहीं, आपकी सियासत में गनादत कहीं जाएगी नहीं, वो यहीं रहेगी। कभी डिक्टेटर की छतरी के नीचे, कभी किसी सियासतदान की अपनी छतरी के नीचे, कभी किसी डाकू की छतरी के नीचे। रही बात ये कि जो बयानिए को दफन हम कह रहे हैं करने का, वो बात ये है कि आज इस इलेक्शन में हुकूमत इन्हीं की थी, नून लीग की हुकूमत थी। यहां पे कोई इंडिपेंडेंट या कोई केयर टेकर नहीं थे। यहां पे इन्हीं का बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन था, इन्हीं की अपनी पुलिस थी वहां पे। और फिर भी ये कहें कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है तो फैल क्यों। और फिर जो काम नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले कर दिया, उसका तो जवाब ही कोई। इस कौम के मुंह पे थूका, जबकि थूकना चाहिए था अब्दुल्ला मुहिब के मुंह पे, थूका इस कौम के मुंह पे। और जिस मुल्क को वो ब्रॉथल कह रहा है, उसमें उनका खानदान, उनकी बेटी रह रही। उनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि हमारा तो चलो छोड़ दे, हम तो ब्रॉथल में रह रहे थे, अपने तो बाल बच्चे का सोच लेते। ये वो दुख है जो लोगों ने दफन किया आज। ठीक हो गया। डॉक्टर नाजिर साहब आप क्या कहेंगे? जुनैरा पहले ले लें, वो कुछ कहना चाहती ठीक है जी। जुनैरा आप कहिएगा। देखिए,
I just feel very sorry for this situation کہ یہ جو انتخابات تھے they were about Kashmiri people. اس میں کشمیری لوگوں کی ڈیولپمنٹ، ان کی بہبود، ان کے لیے گڈ گورننس کے ماڈلز ڈسکس ہونے چاہیے تھے. لیکن اسٹارٹنگ فرام دا الیکٹورل کیمپین ابھی تک ہم لوگ صرف اپنی ہی بیشنگ کر رہے ہیں. ہم نے ہر چیز بنا دی ہے نواز شریف، عمران خان اور زرداری سے متعلق. یہ تو وہ مہرے ہیں ہماری سیاست کے جو کہیں نہیں جا رہے، انہوں نے یہیں رہنا ہے. بٹ فار دس ون ٹائم سیک اگر اس میں ہم اس کو صرف کشمیر لوگوں کا اسپیسیفک رہنے دیتے یہ سارا کام الیکٹورل ڈسکشنز کو تو بہت اچھا ہوتا. رہ گئی بات دفن ہونے کی، تو یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ جس قسم کی ہیٹ سپیچز نواز شریف کرتے رہے ہیں اور مریم ابھی تک کر رہی ہیں، کشمیری لوگوں نے اس کو بائے نہیں کیا. اگر فاروق حیدر وہاں پہ اتنے زیادہ پرعزم تھے جس طرح کی انہوں نے دھمکیاں بھی لگائیں، میں اس لینگویج میں نہیں جانا چاہتی، میں اس ٹون اینڈ ٹینر میں نہیں جانا چاہتی جس میں گنڈا پور صاحب بھی تھے اور فاروق حیدر بھی تھے، لیکن اس سب کے باوجود اگر انہوں نے اپنی روایت کو قائم رکھا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور مرکز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو یہ خود بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے. نہ انہوں نے بائی کیا ہے کوئی اینٹی پاکستان سٹانس، نہ کوئی انہوں نے صوبہ بننے والی کانسپریسی تھیری کو بائی کیا ہے، نہ انہوں نے کسی اور کی باتوں کو بائی کیا. دے ہیو جسٹ فوکسڈ آن سولیڈارٹی ود پاکستان اینڈ دیئر اون ڈیولپمنٹ. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر ناظر صاحب. جی بس میں یہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے جو بھی بات کی کہ جو بھی مارشاء اللہ آئے ہیں وہ سارے سیاستدانوں کی غلطی کی وجہ سے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ سیاستدان سارا گند ہیں، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اصل میں یہ ایک یک طرفہ بیانیہ ہے جو کہ پچھلے 70 سال سے پاکستانی عوام کو اور پاکستانی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، جو کہ مکمل طور پر درست نہیں ہے. اس میں جزوی سچائی تو ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے سیاستدان بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کے علاوہ باقی معاشرہ دودھ کا دھلا ہوا ہے یا ریاستی ادارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا جنہوں نے جو ہے وہ اقتدار پر آئین توڑ کر قبضہ کیا وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا. جب مارشاء اللہ لگائے گئے 1958 میں مارشاء اللہ لگایا گیا، اس وقت کوئی آفت نہیں آ رہی تھی. اس وقت الیکشن ہونے والے تھے، 1959 میں الیکشن ہونے تھے 3-4 مہینے کے بعد، اور وہ ساری تاریخ درج ہے، اکیڈمک ریسرچ اس پر ہو چکی ہے کہ کن حالات میں کس طرح سے مارشاء اللہ لوگوں پر مسلط کیا گیا. حالانکہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا ملک کے اندر. کرائسس آرٹیفیشلی کریٹ کیے جاتے ہیں، بحران بنائے جاتے ہیں اور ان بحرانوں کو استعمال کر کے سیاست کو اور جمہوری عمل کو گندا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کوششوں کو جو تاریخ میں کی گئی ہیں بار بار ان کو ایکسپوز ہونا ضروری ہے. اور جو ابھی بروتھل کی بات کی گئی تو وہ بروتھل کہاں تھے، کون چلا رہا تھا، کیا کیا ہو رہا تھا، وہ حمود الرحمان کمیشن کی آپ رپورٹ دیکھ لیں. جنرل ریاض خان کی کہانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، وہ دیکھ لیں آپ. تو اب یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ گند ایک طرف تھا، گند ہر جگہ تھا، گند ہر جگہ تھا، اس گند کو نکالنے کی ضرورت ہے. پورے معاشرے کو کی تطہیر کی صفائی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی آپ ایک پچھلے والا دیکھ لیں، نواز شریف کو جب نکالا گیا آپ اس وقت کا دیکھ لیں. ٹھیک ہے، پہلے کہا گیا کہ ملک سوارو قرض اتارو، پیسہ کدھر گیا؟ کوئی کرائسس نہیں تھا، کوئی کرائسس نہیں تھا. ان کا آئینی حق تھا، پرائم منسٹر کا آئینی حق تھا کہ وہ فیصلہ کرتے. آپ آئین کی خلاف ورزی کر کے قبضہ نہیں کر سکتے ملک پہ. ٹھیک ہے، سن لیجیے، آئین آپ کو، آپ کا گھر ہے، آپ مالک ہیں، باقی بھی فیملی کے لوگ رہتے ہیں، آپ گھر گرا سکتے ہیں، جس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا ہے، آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا ہے. مجھے عطر کاظمی صاحب کی جانب بھی جانا ہے. جنرل صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. نہیں شائستہ، ایک سیکنڈ، ڈالر کدھر گیا؟ میں وہاں موجود تھا جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ ڈالر بند کرتے ہیں، فریز کریں. نیشنل ڈیفنس کالج میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپنلی پبلک میں، شام تک سارے ڈالر یہ لے گئے. اگلے دن لیٹر نکلا. جنرل مشرف نے جو ڈالر لیے امریکہ سے، جو خدمت کی 9 سال، وہ ڈالر کہاں گئے مجھے یہ بتائیے آپ. میری بات سن لیں، میں مشرف کا بھی جواب دے نہیں ہوں لیکن بہرحال جواب دے دوں گا آپ کی تسلی کے لیے. یہ ڈالر تھے عوام کے، میرے بھی تھے، سب کے تھے، آپ کے ہوں گے. بینکوں میں ڈالر تھے امریکہ کے، وہ عوام کے تو تھے نہیں، وہ امریکہ کے تھے. امریکہ کے ڈالر کھانے جائز ہیں، عوام کے نہیں. صحیح بات. مزمل ایک امریکہ کی بات میں کرنا، میں تو پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دنیا کے اخباروں میں چھپا ڈے لائٹ رابری، ڈالر آپ نے فریز کیا، آپ کھا گئے سارے نکال کے. کیس بنائے نا، اس کا کیس کیوں نہیں بناتے ہیں؟
मुशर्रफ ने उसका केस क्यों नहीं बनाया है? निकाला तो अकामे पे है ना, निकाला तो अकामे पे है, उसका केस बना के साबित करें ना। आपने तो अकामे पे निकाला है नवाज शरीफ को, मतलब आप उसको उस रॉबरी पे निकालते तो हम मान लेते कि वो रॉबरी हुई है, फिर अखबारी खबरों पे उसको चोर आप देना चाहते हैं। ठीक है, जनरल साहब कतई कलामी की माफी चाहूंगी, मुझे अतर काज़मी साहब की जाने भी बढ़ने हैं। मुजम्मिल साहब, अतर काज़मी साहब आप क्या समझते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, और क्या इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात साबित हो रही है? जी देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि सियासत के दफन होने की बात यहाँ पे हुई थी कि बयानिया दफन हुआ है, बयानिया जो दफन हुआ है वो सबको पता है। जहां तक मुस्लिम लीग नून के बयाने की बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की बात है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये था कि इसको शेरवानी का एक बटन नहीं मिलेगा। आज सेंटर में इमरान खान की हुकूमत है, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, बलोचिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है, सेनेट में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में उसकी हुकूमत है, और सिंध में वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट उनके पास है। तो बयानिया दफन नहीं हुआ तो और क्या हुआ है, बयानिया के साथ साथ सहाफत और तजिया निगारी भी दफन कर दी इमरान खान ने सब की। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया और सबका मानना कम हो गया कि रिवायती इंतखाबात हुए और उसी तरह रिवायती नतीजा भी बरामद हुआ। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगान फौज के 5 अफसरों समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया है। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी चित्राल में पहुंचे, जहां अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने पनाह की दरखास्त की। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान फौजियों को जरूरी तरीक़ाकार के बाद अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। इससे कबल 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों ने महफूज रास्ते की दरखास्त की थी। अफगानिस्तान में हालात आखिर जा किस तरफ रहे हैं जनरल साहब? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान में इस वक्त का ताल्लुक है, तालिबान जो है वो उनको अंडर प्रेशर तो रख रहे हैं अशरफ गनी गवर्नमेंट को, लेकिन वो ऑल आउट इनके ऊपर हमले नहीं कर रहे। तो ये कि शहर जितने भी हैं बड़े वो फोर्टिफाइड हैं, उनका डिफेंस ज्यादा अच्छा है और वहां पे लाजमन कत्ल गारत का खदशा है, लिहाजा उसको वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त आएगा जब ये शहर जो है ये बाहर से कट ऑफ हो जाएंगे और इनकी जो रसद और रसाइल है वो इनको मिलनी बंद हो जाएगी, तो फिर उस वक्त ये खुद सरेंडर करना शुरू करेंगे। इस स्टेज के ऊपर चाहिए ये था कि आप किसी मफामत की तरफ जाते, लेकिन अशरफ गनी किसी तरफ भी मफामत की तरफ आने के लिए तैयार नहीं और वो उसी चीज पे अटका हुआ है जो वो खुद दुरुस्त समझता है कि जी मेरी हुकूमत है, मुझे अगले 2 साल पूरे करने दें। तो इस वजह से ये तनाज़ा रहेगा और बिल आखिर ये लोग सरेंडर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये मसला 1.5 साल चलता रहे और जब तक कि उनकी अपनी रसद और रसाइल खत्म हो। अब देखिए कि बाहर के उन्होंने पॉइंट्स जो है वो तालिबान ने कंट्रोल कर लिए हुए हैं। पाकिस्तान के साथ जो लिंक है, ईरान के साथ लिंक है, वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और जब आप बाहर से कोई रसद और रसाइल नहीं आने दे रहे, तो अफगानिस्तान तो लैंड लॉक कंट्री है, वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर और नॉर्थ में जो मुल्क हैं उनके ऊपर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रेटजी है तालिबान की कि वो इनको बेदस्तपा करेंगे और फिर अंदरूनी तौर पे हुकूमत के खिलाफ वहां पे बगावतें उठनी शुरू होंगी और उनको कोई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन तालिबान ये समझते हैं कि वो खुद अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे, उनको बाज़ ग्रुपों को साथ मिलाना होगा, लिहाजा बिल आखिर मुज़ाकरात ही होंगे जिनके जरिए किसी नतीजे पे ये पहुंच के तो हुकूमत बनाएंगे। फिलहाल इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। ठीक है, अतर काज़मी साहब, मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान के हालात किस तरह से देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि जी स्टेलमेट होगा, इतनी जल्दी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसा जनरल साहब ने भी कहा, इसमें साल भी लग सकते हैं। इस मसले का हल तभी निकलेगा जब तमाम फ्रीकैन बैठ के इस मसले को हल करेंगे। अक्सर बार बार कहा जाता है कि वहां पे जो भी गया वो नाकाम रहा, लेकिन इसकी जो प्राइस अदा की है, चाहे अमेरिका के वो 20 साल हो या उससे पहले रशिया वहां पे रहा हो या मुजाहिदीन और तालिबान की इन फाइटिंग हो, इन सब चीजों में जो सबसे बड़ी कीमत अदा की है वो अफगान नेशन ने की है, वहां के लोगों ने की है। तो वो डिजर्व करते हैं कि उनके लिए वहां पे कोई जस्ट सोल्यूशन निकाला जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगियां गुजार सकें। बहुत बुरी हालत है इस वक्त वहां पे आम लोगों की, ना वहां पे तिब्बी सहूलतें हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वो इलाके हैं जो पहले ही कट ऑफ होते जा रहे हैं, जिसमें आप खबरों में भी सुन रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत बार बार ये कहती है कि तमाम फ्रीकैन बैठें और बैठ के इस मसले को हल करें, जब तक वो खुद इस चीज का उनको इदराक नहीं होगा वहां की हुकूमत को और दीगर फ्रीकैन को कि इस मसले का वाहिद हल सियासी हल है, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल। और जैसे अभी आपने कहा कि वो सरहद पे जो काबुल हुकूमत के फौजी थे वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको पनाह भी दी है, तो ये अब तीसरी चेक पोस्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसपे ये हो रहा है। पहले बाजौड़ में भी ये हो चुका है, उससे पहले चमन में हो चुका है और अब ये जो चित्राल का इलाका है अरंदू, उससे भी उसके उस तरफ नूरिस्तान का इलाका है। तो अब जाहिर है ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये लोग बिल्कुल जो सरहद पे होते हैं वो अपनी मरकजी हुकूमत से कटे हुए होते हैं और जो पहाड़ी इतना इलाका है हिंदू कुश का कि वहां पर रसद और कुमक पहुंचाना आसान नहीं है, तो वो बिल्कुल कट जाते हैं। तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि या तो मारे जाएं या फिर कहीं पनाह लें, तो शायद इसलिए वो पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं। हालात, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि देखें ये मैंने पहले भी कई दफा मैं ये कह चुका हूं कि अगर तालिबान ये इस गलतफहमी में हैं या खुद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वहां कह चुके हैं उज़्बेकिस्तान में कि इन्हें फतह नजर आ रही है और अब वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे, ये मेरे ख्याल है ठीक अप्रोच नहीं है। इसका पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। इसलिए होगा कि हमें ये बिल्कुल क्लियर इस बात को समझना चाहिए कि अगर वहां काबुल में, अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत आ भी जाती है तालिबान की, और अगर हमें इस तरह से देखा जाता है कि हम इन तालिबान की ओपनली सपोर्ट जैसे पहले करते रहे, अब भी अगर हम कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनली हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बैन अक़वामी तौर पर ये बात हमें माननी चाहिए कि तालिबान का मसला उनकी सोच है
وہ معاشرے کو پیچھے لے جانے والی کنزرویٹو، قدامت پسند، پسماندہ سوچ کے لوگ ہیں، اس کو آپ پھر کابل پہ اگر مسلط کریں گے تو دنیا اس کو نہیں مانے گی. خود کابل میں اور افغانستان میں ہمارے خلاف جو ہے وہ سینٹیمنٹس، جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے. ہم بار بار ایک ہی چیز کیے چلے جاتے ہیں، یعنی پہلے ہم نے مجاہدین کا ساتھ دیا، وہ بھی جو ہے وہ تاریخ کے رانگ، جس کو کہتے ہیں نا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری، تاریخ کے غلط رخ پہ کھڑے ہوئے تھے ہم، وہ کرتے رہے 20 سال، مزید 20 سال ہم پھر غلط رخ پہ کھڑے ہوئے. تو ہمیں خدارہ یہ سمجھنا چاہیے جو ہمارے جو سو کالڈ اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بار بار غلط فیصلے کرتے ہیں، اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے. ٹھیک، زنیرہ کیا لگتا ہے کیا طالبان کبھی اکیلے حکومت کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں تو بالکل نیوٹرل آپ کو صورتحال بتا رہی ہوں. آپ ان کی ملٹری اسٹریٹجی دیکھیں، وہ ایک ایک کر کے جو سارا بارڈر ہے، جہاں جہاں بھی بارڈر پہ پوسٹس ہیں وہ ان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. اب جو ایک پوسٹ ہے اس میں 40-50 افغان ملٹری کے لوگ ہیں، افغان گورنمنٹ جو ہے اس وقت ان کے جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ 40-50 ہیں، وہ کوئی چھوٹی پوسٹیں نہیں ہیں. اب جب یہ جنرل امجد آپ کو بہتر بیان کر سکتے ہیں، اٹس ویری کامن ایٹ دا بارڈر ان دا ملٹری کہ اگر ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ فلیگ کرتے ہیں اور اکراس دا بارڈر جو دوسرا ملک ہوتا ہے وہ ان کو سیف پیسج دے دیتا ہے. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ مارے جائیں گے، اس سے بہتر ہے انہیں سیف پیسج دیں. اس کے بعد وہ ڈیفنس منسٹری کے ذریعے سے ڈپلومیٹکلی ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے گا. یہ تو ایک ہو گئی یہ صورتحال. بٹ ونس طالبان ہیز سیکیورڈ آل دا پوسٹ، انہوں نے سارا بارڈر جب سیکیور کر لیا، دین دے ول موو ٹوورڈز کابل. اب جب وہ کابل میں پہنچیں گے تو پھر باہر سے تو کوئی ری انفورسمنٹس نہیں آ رہی ہوں گی، تو دے ول بی فری ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. اچھا کر رہے ہوں برا کر رہے ہوں یہ مجھے نہیں معلوم. سو ملٹری اسٹریٹجی تو ان کی بڑی کامیاب جا رہی ہے. بٹ اس وقت جو وہاں امریکنز بمبارمنٹ کر رہے ہیں، اٹ از کلیئر وائلیشن آف واٹ دے سیڈ. کیونکہ اگر 20 سال کے بعد یہاں سے بھاگنے کے بعد، ہار کے جانے کے بعد امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغان سرزمین ان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو پھر کسی اور کی ایئر اسپیس میں بیٹھ کے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے ان کو افغانستان پہ بھی بمبارمنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو وہ وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کیے رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہ چائنیز اور ڈیولپمنٹ اورینٹڈ فٹ پرنٹ نہ آ سکے. تو اٹس اے بگر گیم، اٹس اے گریٹر گیم. اس کو اتنی جلدی ہم صرف ایک جذبات کے تحت نہیں کہہ سکتے کہ طالبان سوٹ کرتے ہیں یا کون سوٹ کرتا ہے. اسٹریٹجک ڈیزائنز وقت بتائے گا کس طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مزمل سہروردی صاحب دیکھیں، اسٹریٹجک ڈیزائنز کی بات کی اور پھر کہا گیا کہ طالبان کی ملٹری حکمت عملی بہت خوبصورت ہے، بڑی کامیاب ہے، پہلے یہ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسی ہفتے دلی میں افغان آرمی چیف، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اور انڈین آفیشلز اکٹھے بیٹھ کر ایک ٹرائکا اس لڑائی کا حل نکال رہے ہیں. پہلے بھی انڈیا نے وہاں اشرف غنی کو سپورٹ کیا ہے، اسلحہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. ہم ابھی تک اشرف غنی کی حکومت کو جائز حکومت مان رہے ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ محب جو ہے وہ را کا ایجنٹ ہے، لیکن ہم ان کی حکومت کو جائز حکومت مانتے ہیں. ان کے ایمبیسڈر کو منتیں کر کے پاکستان میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ انٹرنیشنل فورم پہ اشرف غنی پاکستان پر الزام لگاتے ہیں تو ہم پھر ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارا طالبان کے لیے پیار اور محبت اور عشق بھی اپنے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ دو کشتیوں کا سوار ہے پاکستان. ایک طرف اشرف غنی کو جائز حکمران مان رہا ہے، دوسری طرف طالبان کی جیت کی گیت گا رہا ہے. تو یہ مجھے کوئی قابل عمل، یہاں تو آپ آج صبح کہہ دیں کہ ہم اشرف غنی کی حکومت کو جائز حکومت نہیں مانتے ہیں، وہ افغان عوام کی ترجمان نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ان کے سفیر کو نکال دیں اور کہیں کہ جب وہاں کوئی جائز حکومت آئے گی تو ہم اس کا سفیر رکھیں گے. ایک طرف آپ ان کی حکومت کو جائز حکومت بھی مانتے ہیں، دوسری طرف طالبان کی اسٹریٹجیز کو، ان کی لڑائی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. دنیا اس کو کیسے قبول کرے گی؟ ٹھیک ہے، قطع کلامی کی معافی چاہوں گی مزمل سہروردی صاحب. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.